ریلیجن ہو یا کوئی ایسی سوسائٹی ہو یا کوئی بھی ایسا طبقہ ہو کہ جس نے تمام انسانیت کو عزت اور حقوق دیے ہیں، رائٹس دیے ہیں، وہ جسٹ آپ دیکھیں گے کہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ وہ صرف اسلام ہے کہ جس نے تمام مسلمان ہوں، چاہے ان کا تعلق اسلام سے علاوہ کسی فرقے کے ساتھ ہو، اسلام کے علاوہ کسی مذہب کے ساتھ ہو، جس بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، اسلام ایک واحد مذہب ہے کہ جس نے سب کو ہی حقوق فراہم کیے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ، کہ جو بھی تمہارے رشتہ دار ہوں، وہ مسافر ہوں، مساکین ہوں، فرمایا ان کو ان کے حقوق عطا کرو۔ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی کہ وہ مسکین یا مسافر یا کوئی بھی ہو اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے، نہیں، اس کا اسلام سے تعلق ہونا ضروری ہے، نہیں، یا جس کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے تم اس پر جبر و قہر کر سکتے ہو، اسلام نے ہرگز اس کی اجازت نہیں دی۔ ہاں آپ دیکھیں گے کہ اسلام کے آنے سے پہلے لوگوں کے ساتھ جیسا تعلق رکھا جاتا، جیسی ظلم و جبریت تھی، اور اسلام نے ہی آ کر تمام اس ظلم اور جبر اور قہر کو ختم کیا اور ہر کسی کو عزت دی، وہ چاہے معاشرے کے اندر عورت ہوں، وہ معاشرے کے اندر مرد ہوں، خواتین ہوں، بچے ہوں، بزرگ ہوں، کوئی بھی ہوں، ان سب کو حقوق اسلام نے عطا فرمایا، بلکہ یہاں تک فرما دیا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، کہ فرمایا جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے ہمسائے کو اذیت نہ پہنچائے۔ اب اندازہ لگائیں کہ اتنا بڑا حکم فرما دیا کہ ایمان اللہ پر بھی اور قیامت پر بھی، یہ ہماری مین چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ مسلمان کا ایک مین آبجیکٹیو ہے، دنیا میں آنے کا مقصد حیات ہے کہ وہ کیوں آیا ہے، وہ اللہ پر ایمان ہے اور قیامت کے دن پر یقین ہے۔ اللہ نے اس کو کس کے ساتھ رکھا؟ فرمایا کہ جو اپنے ہمسائے کو اذیت پہنچاتا ہے اس کو سبزہ، اس کے ہم ڈیفرنٹ لیں گے، پھر اس کے اپوزٹ لیں گے اس کو، کیونکہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہوگا، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہوگا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کے ساتھ، وہ کسی انسان کے ساتھ اس کو اذیت پہنچا سکتا ہو۔ اسی طرح من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا مسلمان ہی وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یعنی کہ بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے کہ جس نے تمام لوگوں کو، چاہے ان کا تعلق کسی بھی ریلیجن سے ہو، ان کو جو حقوق پرووائڈ کیے ہیں، الحمدللہ وہ ہمارا اسلام ہے۔ اب بیسیکلی یہاں پر مسئلہ کیا ہے، ہمارے ہاں ایشو کیا بنا؟ ایشو ہمارے ہاں یہ بنا کہ ہمارے ہاں کچھ ویسٹرن تھنکنگ جو تھی وہ ہمارے ہاں زیادہ ہمارے اندر پھیل گئی، ہمارے اندر رچ بس گئی، اور ان کی وجہ سے اب یہاں پر ہمیں ایک دو چیزوں کے اندر ہمیں ڈیفرنٹ کرنا ہوگا۔ کیا کہ ہمیں آبجیکٹیوز دیکھنے ہوں گے کہ مسلمان کا آبجیکٹیو آف لائف کیا ہے، غیر مسلم کا کیا ہے۔ تو جب ہمارا مقصد حیات اور ان کا مقصد حیات دونوں ڈیفرنٹ ہیں، ان کے درمیان بہت سارا اختلاف ہے، ان کا کچھ اور ہے، ہمارا اور ہے، بہت زیادہ فرق ہے ان کے دوران، تو پھر اگر ہم کسی کے آبجیکٹیوز کو لے کر اپنے اوپر لاگو کریں گے، اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں گے، تو یقین مانیں تو پھر فساد برپا ہوگا، پھر ہمارے ہاں بگاڑ بھی آئے گا، پھر ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا کہ ہم نے کون سی تھنکنگ کو اپنانا ہے، کس وے کو ہم نے منتخب کرنا اپنے لیے۔ تو اس کا بیسیکلی صرف ایک ہی میں جس پر بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ اسلام ہے، صرف وہ فرقہ واریت سے برا ہو، وہ ایک جو تنافر ہے ہمارے درمیان، منافرت ہے، جو اختلاف ہے، اس سے برا جو ہے چیز، اس پر بات